السلام علیکم. پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. حسب معمول ہمارے مہمان تبصرہ نگار محمد شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. پہلا جو ایٹم ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ حکومت نے نوٹیفیکیشن آرڈیننس کے تھرو انکم ٹیکس نہ دینے والوں کو پکڑنے کے لیے جکڑنے کے لیے کئی چیزیں بنائی ہیں کہ وہ سزا بھی ہو سکتی ہے. 20 سال پچھلے کیسز بھی نکال سکتا ہے ایف بی آر, ان کو بھی چیک کر سکتا ہے. اور جو نہیں دیتے ہیں بڑی ظلم تو ہے نا, بڑے ٹیکس چل رہی ہیں, چھوٹی موٹی انڈسٹریز چل رہی ہیں یا کارخانہ چل رہا ہے, دکان چل رہا ہے یا بزنس کنسرن ہے, وہ 5-5 لاکھ روپے کا بجلی کا بل دیتے ہیں, 5-5 لاکھ گیس کا بل دیتے ہیں, بڑے جنریٹر لگے ہوئے ہیں, ٹیکس ہے ہی نہیں, تو ان کا وہ بجلی بھی کاٹی جائے گی, گیس بھی کاٹی جائے گی, اور جب تک وہ فائلر نہیں ہوں گے. یہ انیشیٹو تو اچھا ہے حکومت کو ٹیکس دینے کے سلسلے میں. تو اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلی بار پارلیامنٹرینز اور آفیسرز جن کا ٹیکس ایٹ سورس کٹتا تھا تو وہ ٹیکس ریٹرن نہیں دیتے تھے, اب ان کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ بھی ٹیکس ریٹرن دیں. اب وہ بھی ٹیکس ریٹرن دیں گے تو اس میں ایک تو جو لگتا ہے کہ فائلر کی تعداد بڑھ جائے گی. ویسے تو حکومت کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس 10,000 امپلائیز ہیں, ان کا ٹیکس جتنا بھی اپلیکیبل ہے وہ کاٹ کے دے دیتے تھے. تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے میرے خیال میں کہ آگے جا کے سرکاری ملازموں اور پارلیمنٹ کو یہ چیز فائدہ دے گی کہ فائلر ہوں گے اور ان کے سامنے ہوگا پوری تصویر انکم کی اور سب کی, ورنہ تو پرواہ ہی نہیں ہے, ٹیکس کٹ رہا ہے ایٹ سورس اور جان چھٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے متعلق؟ صاحب, یہ پاکستان میں کافی عرصے سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم رہا ہے ایشیا کے جو اور ممالک ہیں ان کے مقابلے میں. اور حکومت کی یہ جو کوشش ہے اسی لحاظ سے ہے کہ فائلرز اور ٹیکس دہندگان ان کا نمبر بڑھے جو ہے وہ بڑھایا جائے. اس وقت ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے قریباً 9%. اور میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے کہ اس کو 20% تک لے جایا جائے, یعنی اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کیا جائے. اب اس کے لیے یہ آرڈیننس آیا ہے جس سے یہ بہت سی باتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کئی اقدامات اس پہ لیے جائیں گے. اصولی طور پر یہ بالکل صحیح اور اچھا قدم ہے کہ یہاں پہ ٹیکس فائلرز کی تعداد کم ہے, ٹیکس دہندگان تو اور بھی کم ہو جائیں گے. ایک 2-3 اور ایشوز جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنے پاورز بیوروکریسی کو دینے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا مس یوز بہت ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ روایت رہی ہے, صرف ایک کسی محکمے میں نہیں, ہر محکمے کی ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ حکومت یہ ہدایات دیں ایف بی آر کو کہ یہ جس قسم کی یہ جو گیس کاٹ لیں, بجلی کی کنیکشن کاٹ لیں, اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ایک لمٹ رکھیں کہ جی اس لیول کی انکم سے اوپر ہو, کوئی بزنس مین ہو, سیلز ٹیکس میں آ جانے, شاپ بڑے جو ہیں, مطلب یہ کہ جو انڈیویجول لوگ ہیں چھوٹے انکم والے اس کو مس یوز نہ ہونے دیں, تاکہ ان لوگوں کی بجلی اور گیس کا کنیکشن, پانی کا کنیکشن کاٹ لیا جائے تو یہ پھر وہ ایکسیس ہو جائے گی, زیادتی ہو جائے گی. تو کوئی چیز وہ خود میرے خیال میں ریویو کر لیں تو بہتر کہ ہاں ایک لمٹ رکھیں کہ بھائی فائلر سب ہوں, اچھی بات ہے. اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہاں سرکاری ملازمین یا پارلیمنٹیرینز یہ جو سورس میں جن کا ٹیکس کٹتا تھا اب ان کو بھی فائل کرنا ہوگا ریٹرن, اچھی بات ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بھائی وہ جو یہ سخت اقدام جو ہیں کہ جی بجلی اور گیس کی کنیکشن یہ چھوٹے لوگوں کے لیے استعمال نہ کریں, جو بڑے لوگ ہیں. کیونکہ ہم نے ایک بار پروگرام اس میں میں ایک بتاؤں, اس میں انہوں نے کیا ہے
زیادہ جو زور ہے وہ ہے کمرشل اور صنعتی صارفین پہ، یعنی جو کمرشل اور جو انڈسٹریل صارفین ہیں مطلب ان پہ زور، بڑے جو لارج ٹیکس پیئرز ہیں، ایکسپائر ہونے چاہیے وہ نہیں دے رہے ہیں، ان پہ بجلی پہ بھی 17% ٹیکس لگا دیا ہے، وہ یہ مجبور کرنے کے لیے کہ یا تو فائلر بن جاؤ، یا اگر فائلر نہیں ہو تو یہ پھر ایڈیشنل یہ ٹیکس بات دینا ہے، پڑے گا آپ کو۔ اس بات کو تو بالکل ہی ہر ایک سپورٹ کرے گا کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہوگی کہ آرڈیننس کی جو زندگی ہے قانوناً وہ 120 دن ہے، تو 4 مہینے کے اندر حکومت نے اس کو بل کی شکل میں پارلیمنٹ میں لے جانا ہوگا اور وہاں سے ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ اس کو قانون کے طور پر اس کو منظور کرانا ہوگا، جس میں ڈسکشنز ہوں گی وغیرہ۔ وہاں جب ڈسکشنز آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کیا رویہ رکھتے ہیں اس قسم کے قانون کے لیے، چونکہ ان کو بھی فائل کرنی ہوں گی ریٹرنز۔ سو اصولی طور پر یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور یہ بات جو آپ نے بھی کی کہ ہاں یہ گیس کنیکشن اور بجلی کنیکشن یہ صرف لارج ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ کمرشل یا انڈسٹریل یونٹس ان کے لیے ہو، یا ریٹیل شاپنگ میں جو ہو، یا ہول سیل شاپنگز میں ہو، ٹریڈنگ میں، اس میں، لیکن عام آدمی کے بجلی اور گیس کنیکشن نہ کاٹیں تاکہ ان کے ساتھ مس یوز آف پاور نہ ہو۔ عام آدمی کی بات بھی یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں ملک کے جو ویپاری تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور اپنا دھرنا دیں گے، وزارت فینانس وزارت کے کو گھیراؤ کریں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس دو، اب یہ حکومت گھر لے جانے کے لیے نہیں کہہ رہی کہ ہم گھر لے جائیں گے۔ وہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کرپشن کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، مگر بات یہ ہے آپ اپنا رول ادا کرو، پھر حکومت کو کے اوپر سختی کرو۔ اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم دھرنا دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم تب رکھے گا جب آپ ٹیکس دیں گے۔ ہاں یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹیکس کلیکٹ کرنے والے بھی ایماندار ہوں، حکومت میں لوگ ہیں وہ بھی ایماندار ہو، پارلیمنٹ بھی ایماندار ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی ایماندار ہو، بیوروکریسی بھی ایماندار ہو، تب جا کے کام بنتا ہے۔ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کے ہر سیکٹر جس کے نام میں لے گیا، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، پارلیمنٹ ہو، آپ کا بیوروکریسی ہو، جتنے بھی سول سوسائٹی ہو، سب کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، اور بے کرپشن چھوٹی موٹی نہیں، بے تحاشا کرپشن کے الزام ہیں۔ اس میں ملک کی اللہ تعالیٰ خیر کرے، کیونکہ یہ جو ملک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بھائی ہمیں آنکھ کھولنی چاہیے بھی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان 74 سالوں میں ہم نے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا، غریبوں کا ہم نے استحصال کیا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ کب آنکھ کھلے گی؟ یہ بات تو جی ایک عرصہ ہوا، بڑی ریلیونٹ بات ہے۔ ایک لحاظ سے یہ اس ملک کے ساتھ جو مختلف پاور گروپس ہیں وہ ہر ایک اس کو نوچ کے کھا رہا ہے، اپنے مقصد کے لیے اس کو نوچ کے کھا رہا ہے۔ غریب آدمی جو ہے سب سے پسا ہوا تو وہی ہے۔ نام کے طور پر تو پیپل آر ساورن، لیکن باقی سارے لوگ ساورن ہیں۔ پیپل آر ناٹ سوورن۔ پیپل آر ناٹ ساورن۔ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، جن جن گروپس کے، دے آر آل ساورن۔ قانون ان کے اوپر لگتا نہیں ہے، قانون غریب پہ لگتا ہے۔ نام ساورن ان کا ہے، لیکن ایکسپٹ پیپل، ایوری باڈی ایلس از اے ساورن ان دس کنٹری اینڈ اباؤ دا لا۔ اب یہ جو آپ ہے، جو ٹریڈرز گروپ ہیں، ساری ایسوسیشن، انہوں نے کہا کہ ہم 27 ستمبر کو
اسٹرائک کریں گے اور دھرنا دیں گے فائنانس منسٹری کے سامنے. یہ ٹیسٹ کیس ہے. ایک ساورن گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے, اور ہم کہہ رہے ہیں نا کہ عوام کے سوا یہاں سارے سب ساورن ہیں, ان پہ قانون نہیں لگتا. اب اس میں سے ایک جیسے بائی دی وے ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن یہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دی پیپل, فار دا اب پیپل. یہ تو کتابی بات People, ہوئی ہاں نا. یہ کتابی بات ہوئی. حقیقت یہی ہو نا کہ نام وہی ہے نا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بیکاز پیپل آر سپوز ٹو بی ساورن. لیکن یہ تو ایک اصولی اور کتابی بات رہ گئی نا. ہم اپنے ملک میں تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا نا سوائے عام آدمی کے باقی سارے گروپ ساورن ہیں. ٹھیک ہے صاحب, بیوروکریسی بھی, پارلیمنٹ بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, تجارتی لوگ بھی, الف بھی, بے بھی, سارے ساورن ہیں سوائے غریب کے. تو اب ان میں سے ایک ساورن گروپ جو ہے دوسرے ساورن گروپ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کا کہنا نہیں مانیں گے. تو ہم اب لیتے دیکھیں ہیں شاہ صاحب, ایک وقفہ لیتے ہیں, ناظرین وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ فرما رہے تھے کہ صرف لوگ ساورن نہیں ہیں, باقی سب کلاسز ساورن ہیں. پارلیمنٹ ساورن ہے, جوڈیشری ساورن ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب کو مطلب میڈیا ساورن ہے, اسٹیبلش ساورن ہے, کس کا نام لے, سب سوائے غریب کے, غریب کے, باقی باقی سب ساورن تو ہے. اس کا مقصد غریب غلام ہے. غریب ٹھیک ہے صاحب. آپ بات کریں, آپ بات تو اب بات یہ ہے کہ یہ سب ساورن تو ہے. اب ایک ساورن گروپ دوسرے ساورن گروپ کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے 27 ستمبر کو. سرکار جمہوریت میں گورنمنٹ از اے سرونٹ آف دا پیپل. گورنمنٹ از ناٹ مالک نہیں ہے, دے آر ان سروس آف پیپل. ٹھیک ہے صاحب. تو اب جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ معاشرہ ہمارا سسٹم اتنا وہ ڈیٹیریوریٹ ہو چکا ہے کہ سوائے عوام کے, جس کا ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ بجلی کا کنیکشن اور پانی کا کنیکشن گیس کا غریب عوام کا نہیں کٹنا. یہ جو ساورن لوگ ہیں, جو ساورن گروپ سے, ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھو تو یہی پتہ چل جائے گا. اب ٹریڈرز جا کے 27 ستمبر کو گزارش یہ ہے کہ دس از اے ٹیسٹ کیس, کہ آیا حکومت کا یہ جو آرڈیننس ہے اس پہ عمل ہوگا 100%, 90%, 50%, 30%, کتنا. دس از دا ٹیسٹ آف نروز بٹوین ٹو پاورفل گروپس, ٹو ساورن گروپس. سو امید یہ رکھنی چاہیے کہ اصولی طور پر جو اس کا اسپرٹ ہے, جو روح ہے اس آرڈیننس کی, کہ ہاں ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھائی جائے اور وہ فائلر زیادہ ہوں, اور خاص طور پر وہ جو کمرشل اور انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹس ہیں. امید یہ رکھنی چھوٹی یا بڑی, ان کو دینا ٹیکس فائلر تو ہونا چاہیے نا. ان کو امید یہ رکھنی چاہیے کہ حکومت اپنی رٹ کو برقرار رکھے گی, لیکن آئندہ یہ جو دن ہیں یہ دیکھنے کے قابل ہوں گے کہ آیا سرکار اپنی رٹ اسٹیبلش کرے گی یا نہیں کرے گی. ہم چلیں ابھی شنگھائی. اب شنگھائی سہکار تنظیم کا اجلاس ہوا جس میں چین, روس, ازبکستان اور پاکستان کا ہمارا وزیر اعظم بھی. اب یہ دنیا افغانستان کو تسلیم کرے, یہ عمران خان نے تقریر میں بات کی ہے. اور اگر طالبان کہتے ہیں ہمیں تسلیم نہیں کیا گیا تو خطرناک نتائج نکلیں گے, یہ طالبان کہتے ہیں. دوسرا, ہمیں جو امداد کی کمٹمنٹ ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ان کو اکیلا چھوڑا گیا تو بحران پیدا ہوگا. عمران خان نے کہا ہے. امریکہ جنگ کے وقت دشمن تھا, طالبان کہتے ہیں اب حالات مختلف ہے, بہتر تعلقات چاہتے ہیں. طالبان نے
اپنے ملک میں قرآن اور سنت پہ مبنی قانون بنانے کا اعلان کیا ہے، بلکہ انہوں نے ڈھانچے بنانے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے اپنا قومی پرچم بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اب جناب آپ بتائیں اب کہ یہ کیا ہونا ہے؟ شنگھائی کوآپریشن کونسل جو آرگنائزیشن ہے SCO، یہ اس علاقے کا ایک بہت اہم ہی ادارہ ہے جو چند سال پہلے بنا ہے، اور ابھی تاجکستان میں اس کے جو ہیڈز آف گورنمنٹس تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے تھے، دوسرے بھی آئے تھے، روسی صدر اور چینی صدر جو تھے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے خطاب بھی کیا تھا۔ اب وہاں کی جو گفتگو وہاں پر ہوئی اور جو وہاں کے بیانات مختلف ملکوں کے آئے، اس سے تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ افغانستان اس کانفرنس کا ایک اہم ایجنڈا آئٹم تھا کہ جی اس پر، کیونکہ سارے ملک جتنے بھی تھے یہ وہی ہیں جن کا ڈائریکٹلی افغانستان سے یا تو بارڈرز ہیں یا بہت گہرا تعلق ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے 4 کنڈیشنز جو تھی ایک لحاظ سے، یا 4 باتیں جن کے ان کے خاص تحفظات جو تھے، اس طرح کہیں کہ 4 تحفظات تھے جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ تحفظات ہیں ہمیں جو ممالک ہیں، اور ان کے متعلق کوئی سیٹسفیکٹری تشفی وقت کوئی جواب یا پالیسی ہونی چاہیے طالبان حکومت کی۔ وہ 4 یہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے علاوہ نان طالبان جو ایلیمنٹس ہے ان کو آپ حکومت میں شامل کریں تاکہ ایک انکلوزیو گورنمنٹ جس میں اور لوگ بھی شامل ہوں، تاجک ہوں، ہزارہ ہوں، ازبک ہوں یا کوئی اور وہ طالبان کی جو بھی ادارے اور آرگنائزیشنز ہیں، گروپ، ان سے باہر کے ہوں تاکہ ایک بیلنسڈ حکومت چلے۔ ابھی تک اس کا کوئی آثار نظر نہیں آتا۔ ایک تو پہلی یہ شرط ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ملک میں نظام چلانے کے لیے، لا اینڈ آرڈر رکھنے کے لیے، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کو چلانے کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن و شریعہ کے حساب سے ہم اب بنا رہے ہیں، لیکن جب بنے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کس انداز سے لوگوں، ہاؤ ول دی گورنمنٹ ڈیل وتھ پیپل، کس طرح، کس قانون کے تحت چوری ہوتی ہے تو کیا ہوگا، ڈکیتی ہوتی ہے تو کیا ہوتا، زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں تو کس طرح طے ہو جائیں گے، رشتوں کے جھگڑے ہیں کس طرح طے ہو جائیں گے، فائنانشل میٹرز ہیں کس طرح طے ہو جائیں گے۔ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں جس کے لیے تفصیلاً قانون اور قوانین بنتے ہیں، تو اب اگر پرانے قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا تو کون سے قانون ہوں گے؟ قرآن اور شریعت تو بہت صحیح ہے، لیکن وہ تو ایک اوپر ایک اصولی لارج امبریلا ہوگا ہی نا۔ اب اس کے نیچے جو ڈیٹیل قوانین بنیں گے وہ تو ابھی نہیں بنے نا، وہ تو شاید کہیں نہیں بنے، کسی بھی مسلمان ملکوں میں ایسے نہیں بنے ہیں۔ لیکن یہ تفصیلاً یہ قوانین، تاکہ جس قسم کے انڈیویجولز کے درمیان یہ ایشو ہوتا ہے نا جی کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن کس طریقے سے آپ طے کریں گے؟ آپ لاٹھی مار کے کریں گے، گولی مار کے کریں گے، یا کسی قانون کے تحت کریں گے؟ تو یہ ہو افراد کے درمیان ہوتا ہے، افراد اور سرکار کے درمیان ہوتا ہے، افراد اور فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کے درمیان ہوتا ہے، ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈھانچہ ابھی نہیں بنا۔ جو پرانا ڈھانچہ ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان پر ہم نہیں چلیں گے فی الحال، تو ایک نئے ڈھانچے کی ضرورت ہے، یا کوئی سسٹم ہو تاکہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے کون سے قوانین ہوں گے جس کے لوگ دیکھیں کہ اب ہم اس انداز سے چلیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سے نکلی۔ تیسری بات یہ تھی
کہ آپ عورتیں جو ہیں خواتین کو کیا مقام دیتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ آیا ان میں وہ تعلیم کے لیے، ان کی ملازمتوں کے لیے، ان کو سیاست میں آنے کے لیے، ان کو کسی اور پیشے میں آنے کے لیے آیا ان کے لیے گنجائش ہوگی؟ اور گنجائش تو کس قانون کے تحت ہو، تاکہ اندازہ ہو۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ ہیومن رائٹس جو ہے ان کی آپ کتنی پروٹیکشن کریں گے؟ ریکگنائز کرتے ہیں انسانوں کے حقوق، مائنارٹیز کے حقوق، ریلیجس مائنارٹیز ہو، کلچرل مائنارٹیز ہو، لنگوسٹک مائنارٹیز ہو۔ تو یہ چار وہاں پہ اصول یا خدشات جو تھے انہوں نے اظہار کیا تھا کہ بھائی ان چیزوں کے متعلق ہمیں کوئی تشفی دے۔ اب وہاں پہ سنا ہے کہ جو ایک ویمن ڈیولپمنٹ منسٹری تھی اس کو انہوں نے ختم کر لیا ہے، اس کی جگہ انہوں نے ایک منسٹری بنائی ہے جس کا نام رکھا ہے پروموشن آف ورچو اینڈ اگینسٹ وائس۔ تو یہ کئی ملکوں میں اب ویمن ڈیولپمنٹ منسٹری آپ ختم کر دیں گے، بڑی دنیا کہہ رہی ہے کہ عورتوں کے حقوق کہاں تسلیم کریں گے؟ ان کی منسٹری جب آپ ختم کریں گے تو کیا میسج آپ بھیجتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ جو اب یہ جو ہے شنگھائی کوآپریشن کونسل آرگنائزیشن، ان کے جو خدشات یہ ذرا سافٹ ہے، نرم ہے شرائط۔ جو امریکہ یا یورپ کے ہے وہ اس سے زیادہ سخت شرائط ہے، اس لیے وہ ابھی پیسے بھی روکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے متعلق ابھی کوئی مثبت قسم کی نشاندہی ہمیں فی الحال نظر نہیں آتی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کے جی یہ اگر حالات خراب ہوں گے، ہاں یہ خراب ہوں گے یا کیا؟ دیکھیں ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وہ تو ہر ایک دے رہا ہے۔ وہ سالسٹ ہوتی ہے نا، وہ آپ وہ عرض تو کرتے بالکل ہیں، صحیح اس ہے۔ کی امداد کی مدد مانگتے ہیں، امداد تھریڈ سے تو نہیں ملتی۔ تو وہ جو ہے وہ تو ہر ایک دے رہا ہے، یورپ بھی دے رہا ہے، یونائٹڈ نیشن سے بھی اپیل کی ہے، $1 ارب وہاں سے ہو گیا، پاکستان نے بھی دی ہے۔ تو ہیومینیٹیرین ایڈ تو اساس ہے کہ وہ جی وقتی طور پر جو بہت اہم ایشوز ہیں، کھانا نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، وہ ہیں۔ لیکن ملک چلانے کے لیے جو امداد اور بین الاقوامی فنانشل، ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، اس کی ابھی کوئی نشانی نظر نہیں مگر آتی۔ یہ ہوگی تب جب یہ ان کی پریورٹیز پہ چار چیزیں ہیں نا ان پہ کریں گے، ان پہ چلیں گے نا، مل کے چلے گے نا۔ کوئی تھریٹ سے تو کوئی نہیں چلے گا دنیا میں، کوئی نہیں مانے گا۔ شاہ صاحب وقفہ، ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، پارلیمنٹ، حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ٹکراؤ۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بل پاس کیا جائے جس میں الیکشن کمیشن کو کئی چیزوں میں ریڈنڈنٹ کرنا چاہتی ہے حکومت، اور وہ بل جو ہے وہ اس کو الیکشن ریفارمز کے نام پہ وہ اسمبلی سے پاس کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک چیز جو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں، قانون میں ترمیم کیسے ہوگی؟ اپوزیشن بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے، اپوزیشن بھی ان کے الیکشن ریفارمز کے معاملے میں خفا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، اور اگر ان کے پاورز میں اور فنکشنز میں تبدیلی کی کوئی بات ہوگی تو اس کے لیے تو آئینی امینڈمنٹ آنی چاہیے۔ عام قانون سے تو الیکشن کمیشن کے اختیارات کو آپ کم نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اب آئین میں امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ 2/3 میجورٹی سرکار کے پاس تو نہیں ہے، وہ تو ویری کلیئر، سیدھی بات ہے۔ تو بس سمجھ میں نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ان کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، تو فی الحال تو یہ پریکٹیکل نظر نہیں آتا کہ کوئی آئینی امینڈمنٹ یہ پاس ہو سکے گی۔ جہاں تک الیکشن ریفارمز کا تعلق ہے کہ ہاں ایک اچھے طریقے سے اور منصفانہ طریقے سے الیکشنز ہوں،
اور جس طرح جو قوانین میں ہے اسی انداز سے عمل ہو، تو وہ تو آج کل کے جو قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے تو بات بن سکتی ہے. اس کے لیے امینڈمنٹ کا آئین میں امینڈمنٹ کی یا الیکشن کمیشن سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں مثلاً الیکشن لڑنے کے لیے صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، اس کے لیے فائنانسنگ کی ایک لمٹ رکھی گئی ہے آئین میں کہ قانون میں آپ اتنا خرچ کریں گے اگر آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں، اور قومی اسمبلی کا لڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ الیکشن پہلے کم ہوتا تھا، اب تھوڑا اس کو بڑھا دیا ہے. لیکن یہ چند لاکھوں کی بات ہے. لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ سارے قوانین جو ہے ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے ہر الیکشن میں. ان سے کئی گنا زیادہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اربوں روپے. ٹھیک ہے صاحب، اربوں روپے بھی خرچ ہوتے ہیں. اچھا، اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلی کرپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تہیہ کیا ہے. اب یہ جو اربوں کے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرنا یا اربوں روپے خرچ کرنا یا لوگوں کی لائلٹی خرید کرنا، تو یہ تو جب ہوگا نا کہ وہ پہلے آپ کو اپنے ذات سے تو اپنے گھر کے پیسے تو نہیں کرے گا نا. یہ جو بھی ایم پی اے یا ایم این اے جو الیکشن لڑتے ہیں یا سینٹ کے، وہ پہلے تو دوسری طریقوں سے پیسے کمائے گا کرپشن کر کے، یا ڈیولپمنٹ فنڈز کے چوری کرے گا، یا کوئی اور کمیشنز اور کک بیک ہوں گی وہاں سے چوری کرے گا. تو ورنہ کروڑوں روپے کیسے خرچ کرے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک نیکسس تعلق پیدا ہو رہا ہے. کرپشن کرنا اور الیکشن لڑنا دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب اس کے لیے کوئی سختی سے اس قانون پہ عمل کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ہر ایک کہتا ہے کہ ہم اپنے طور پر اس کو وائلیٹ کریں گے، اور وہ ہر الیکشن میں وائلیٹ ہوتا رہا ہے. لیکن کوئی کیمپین ریفارمز، فائنانشیل ریفارمز کوئی نہیں لاتا. سو خرابی کی جڑ جو ہے یہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے. خرابی کو ختم کرنے کے لیے موجود ہے کہ جو یہ قانون ہے اس پہ اب عمل کرائے، اور قانون پہ عمل نہیں کراتے کیونکہ وہ ساری جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز وہ سب اسی میں ہیں کہ ہم پیسے کمائیں گے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ الیکشن پہ خرچ کریں گے، باقی ہم اپنی جیبوں میں ڈال دیں گے یا پارٹی فنڈ میں پیسے چلیں گے. یہ نیکسس جو ہے، رشتہ جو ہے بٹوین کرپشن اینڈ پالیٹکس، اس ملک کو کھا گیا ہے بالکل. اور کوئی بھی، یہ ملٹری رولرز بھی آئے، انہوں نے بھی کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ اس کو سدھاریں. وہ بھی کہتے تھے ہاں ہمارے لوگ بھلے جا کے کریں، اور جو دوسری سائڈ کی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو. ہر ایک سیاسی پارٹی یہ کہتی ہے. تو بھائی دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، ان کے اختیارات میں کمی بیشی کرنا، جب تک آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہ ہو، اور وہ اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے. دوسری بات، آپ الیکشنز میں جو گندگی ہے، جو کرائم ہوتا ہے، جو irregularities ہیں، جو غلطیاں، آپ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے عام کام یہ ہے کہ جو فائنانشیل رولز ہے اس پہ آپ عمل کرائیں، تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہی کام ہے تاکہ یہ نیکسس جو ہے کرپشن اور الیکشن کے درمیان یہ رشتہ ٹوٹ جائے. شاہ صاحب، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے، موجودہ لطیف آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے کہ 54,000 کیسز ہیں، 54,000 کیسز ہیں، اور ہمارا جو نظام ہے اس میں ججز 35% ٹائم ورکنگ آور کا ٹائم دیتے ہیں. 8 گھنٹے ہیں تو وہ 3 گھنٹے کام کرتے ہیں. 35 to 40% سم تھنگ ان بٹوین. اب وہ
54 केसेस तो ये पेंडिंग हैं, और भी केसेस आते रहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, वो भी आते रहते हैं उनका, और जो कंसर्न सिटीजन्स हैं उन सब का ये है कि भी आफ्टर ऑल ये हमारे जुडिशरी निज़ाम का, जुडिशल सिस्टम का क्या होगा। कई लोग जेलों में पड़े हैं, कई लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा है, कई लोगों को तो वो कोई आगे फैसले, 54 केसेस इज नॉट अ जोक। अब ये जो 30% या 35% या 40% जो था वो अंग्रेज के ज़माने में था। ये समर वेकेशंस भी अंग्रेज करता था, इसलिए समर वेकेशंस अंग्रेज करता था कि वो यहाँ के लोकल नहीं थे, वो इंग्लैंड चले जाते थे, अपने गांव घर चले जाते थे, और जहाँ गर्मी भी होती थी तो वो समर वेकेशंस का रवाज भी वही है। अब इन हालात में 17 जजेस हैं अभी, जो अफरीदी साहब ने बताया। व्हाटएवर पाकिस्तान का जो हमारा अदालती निज़ाम है उसको अगर ये अच्छा बड़े बड़े प्रिविलेजेस, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ी, अब इनमें मुझे बताएं गरीब मुल्क, उन लोगों को रिलीफ भी ना मिले और हर चीज़ जो है वो खिंचती जाए, तो अगर बेटा कर, अब बाप अगर केस करता है तो उसको पोते को भी इंसाफ ना मिले, तो हमारे यहाँ जुडिशल रिफॉर्म्स क्यों नहीं आते, क्यों नहीं हम लोग इन चीज़ों को चेंज करते हैं। तो अब ये बहुत ही अहम इशू आपने उठाया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दुख होता है इस बात का जिक्र करते कि लोगों के साथ 10-10, 20-20 साल तक, 30 साल, 20 साल तक लोग, और एक आपने जैसे कहा बाप गया तो बेचारा बेटा है या उसका बेटा है, वो दौड़ते फिरते हैं अदालतों के, कई लोग जेलों में सड़ते रहते हैं, मर जाते हैं उधर ही। आपने ये तो 54,000 सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात की। मैं अर्ज करूं कि अदालतें और भी जो मुल्क की हैं, यहाँ 20 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं अदालतों में, और नीचे वाली अदालतों में, और कई सालों से कई केसेस हैं जो 10 साल या उससे ज़्यादा हैं। बात यह है, और उसके ऊपर जिस तरह आपने कहा कि 8 घंटे में से अगर 3 घंटे काम होगा और 2 या 3 महीने समर वैकेशन होगी, तो मुल्क के साथ और लोगों के साथ जो लिटिगेंट्स हैं, आप उनके साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है ना। अगर 20 लाख केसेस हैं और उसमें अगर 10 आदमी भी केस में आते हैं, किसी में 30, 40, 50 लोग भी आ जाते हैं ना केसेस में, तो अगर 20 आदमी भी एक केस में हो और 20 लाख केस हो, तो आप हिसाब करें कि रोज़ाना जो है 4 करोड़ आदमी जो दर दर के धक्के खाते फिरेंगे, ठीक है सर। तो उनकी आप देखिए रोज़गार, जो डेली वेजेस या कुछ और कमाना होगा वो ख़त्म हो गया, ख़र्चा अलग हो गया। तो हमारे क्यों नहीं रिफॉर्म सबसे अहम इशू, सबसे अहम इस मुल्क का ये, और इसी वजह से हम लोग दुनिया में 125 मुल्कों में अदालती निज़ाम को एनालाइज किया गया, हमारा जो नंबर है वो 120 नंबर है, और नोबडी इज पेइंग। देखिए अर्ज सुने, घर के मालिक को नुकसान देखते हुए एहसास होता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, और इसका मकसद है कि हमारा कोई, इस घर का मालिक कोई नहीं है जिसको एहसास हो कि इन चीज़ों को रिफॉर्म्स करके पार्लियामेंट में ला के इसको को ठीक करे। सब इसमें बहुत से लोग हैं ना, इसमें बहुत सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जुडिशल सिस्टम जो है हमारा जो है, उसमें देखिए एक तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज है, पुलिस वगैरह आ गई जो इन्वेस्टिगेशंस करती, एक तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस आ गई, एक हमारी जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं सूबे की या फेडरल गवर्नमेंट की, फिर वकील हैं जो पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जुडिशरी है जो फैसला करती है। 4-5 पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स इस सिस्टम के हिस्सेदार हैं। अब बात यह है कि ये जो निज़ाम जिस तरह चल रहा है, जिससे लोग धक्के खा रहे हैं 10-10, 20-20 साल तक, और लाखों के तादाद में केसेस पड़े हुए हैं, मुश्किल तो है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होगा ना, जब भी वो इस सिस्टम को चला रहे हैं। शाह साहब, ये प्रोग्राम अलग से एक प्रोग्राम हम करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। खुदा हाफिज़।